शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असल सूरत नहीं, और यही की कुर्बानी की तरह जो हर साल बिला नागा गुजारी जाती थी, पास आने वाले हरगिज़ का अमल नहीं कर सकती। मसीह की कुर्बानी के बारे में आज हम देखेंगे। हम इस आयत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी क्या है मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की क्या आयत पढ़ी है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बेटा बख्श देने का मतलब है उसने हमारे लिए बेटा कुर्बान कर दिया, उसने हमारे लिए फिदिया दे दिया, हमें उसने गुनाह से बचा लिया। और आज हम देखेंगे इब्रानियों 10 बाब उसकी पहली आयत से जब हम तिलावत करते हैं तो यीशु मसीह की असली कुर्बानी के बारे में देखेंगे कि वो बरा जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कि देखो ये खुदा का बरा जो जहां के गुनाह उठाकर ले जा रहा है। आज मसीह की कुर्बानी को देखेंगे कि मसीह हमारे लिए सलीब पर अपनी जान जो है वो कुर्बान करता है। इसलिए लिखा है हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया, हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया। पूरी सोख्तरी कुर्बानी उसने दी क्योंकि कुर्बानी के लिए एक बेऐब बरा होना बहुत जरूरी था। और आपका और मेरा यीशु मसीह जो है वो आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, उसने आपके लिए और मेरे लिए जो है सलीब पर जान दी। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है और हम ईद करें क्योंकि हमारा फसा मसीह जो है वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। उसने अपनी जान सलीब पर जो है हमारे लिए दे दी है। उसने मुकम्मल कुर्बानी जो है हमारे लिए अदा की है। हम यहाँ पर देखते हैं देखिए शरीयत जिसमें आइंदा अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं है। शरीयत जब खुदा ने दी और ये शरीयत जो है ये आपके और मेरे खुदा ने दी और हम इस शरीयत को जानते हैं, लेकिन उसमें लिखा है असल सूरत नहीं बल्कि ये कुर्बानियाँ जो हर साल बिला नागा गुजारी जाती थी, पास आने वालों को हरगिज़ का अमल नहीं कर सकती थी। जो कुर्बानियाँ बनी इस्राएल कौम शरीयत के मुताबिक गुजारी जाती थी, लिखा ये अक्स है, जैसा एक परछावा होता है, ये अक्स है, असल नहीं है। असल कौन है? असल मसीह की तरफ ये कुर्बानी लेकर जा रही है, इसके बाद असल है। लेकिन लिखा है कि ये कुर्बानियाँ जो साल ब साल बिला नागा गुजारी जाती थी, ये पास आने वालों को हरगिज़ का अमल नहीं कर सकती थी और इनका गुजारना मकूफ हो जाता, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो उनका दिल उन्हें गुनाह ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। लिखा है कि ये मुमकिन नहीं है कि बैलों और बकरों का खून जो है वो हमारे गुनाह को दूर करे। हमारे अपनी गुनाह, हमारे मनुष्य गुनाह, हमारे जो भी गुनाह है उनका कफारा लिखा है किसी जानवर के अंदर नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया। और वो बदन कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए सलीब पर अपना फिदिया दिया, सलीब पर अपनी जान जो है हमारे गुनाहों के लिए पेश कर दी। और हम देखते हैं उसने हमारे लिए सलीब पर हाथ और पाँव में कील लगवाए, पसली में नेज़ा लगा, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसने पूरे जिस्म को जो है हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए जो है वो पेश कर दिया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसने मुकम्मल कुर्बानी जो है हमारे लिए अदा की। काहिन जो है हैकल में जाता और साल ब साल बकरों और बच्चों का खून लेकर मज़बा पर जाता, हर साल कुर्बानियाँ दी जाती, हर साल गुनाह को ज़ाहिर किया जाता। लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह खुदा का बरा, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहाँ के गुनाह उठा कर ले जा रहा है। शरीयत बरे का तस्वर देती है
شریعت گناہ کی معافی کی قربانی کا تصور دیتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن بغیر خون بہائے مقصد نہیں ہے۔ گناہ کی قربانی کے لیے، گناہ کے فدیہ کے لیے قربان ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے خدا نے ایک عکس دیا، اور وہ قربانیاں ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم مختلف خطا کی قربانیاں، دوسری قربانیاں جو سال بہ سال گزرانتے تھے، اور بڑے کا لہو جو ہے وہ کہن سال بعد لے کر مذبح پر جاتا، لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ قربانیاں مجھے پسند نہیں ہے۔ زبور 40 میں اگر دیکھیں تو وہاں پر خدا اس قربانی کی نفی کرتا ہے، وہاں پر خدا کہتا ہے یہ میرے معیار کو پورا نہیں کر سکتی، بلکہ خدا نے ہمارے لیے لکھا ہے تو نے قربانی کو نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوگتی قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اوپر تو فرماتا ہے کہ نہ تو قربانیوں اور نذروں، پوری سوگتی قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں کو پسند کیا، اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی تھی۔ اور پھر یہ کہتا ہے دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، پہلے کو موقوف کرتا ہوں تاکہ دوسرے کو قائم کروں۔ قرآن میں لکھا ہے رسول یہاں پر بیان کرتا ہے کہ پہلی جو قربانیاں گزرانی جاتی تھی وہ شریعت کے مطابق تھی، لیکن وہ کیا ہے وہ ایک عکس تھی۔ وہ ایک بتایا گیا تھا کہ اصلی قربانی کس کی ہے، اصلی قربانی کون دے گا، اور اس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو کہتے ہیں کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ بڑے کے بارے میں شریعت جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ بے عیب اور بڑا ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، جس میں کوئی داغ اور جھری نہ ہو، اور وہ بڑا اپنے آپ کو پیش کرتے کہتے ہیں کام میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور وہ بڑا مکمل طور پر ہماری قربانی جو ہے وہ صلیب پر جو ہے ادا کرتا ہے، اور اس کے مار کھانے سے، اس کے صلیب پر جانے سے ہم نے نجات پائی ہے۔ اگر ہم 5 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں اس کو پسند نہیں آیا، یہ قربانیاں اس کو پسند نہیں آئی، بلکہ ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا۔ اس کے بعد اگر 6 آیت میں دیکھیں تو لکھا وہ خوشی بھی ہوا، تو ان قربانیوں سے جو بنی اسرائیل قوم جو ہے سال بہ سال گزران تھی، خدا خوش نہیں ہوا۔ اس کے بعد اگر 11ویں آیت پہ 8ویں آیت پہ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے حالانکہ یہ قربانیاں شریعت کے مطابق تھی، خدا نے خود مقرر کی، لیکن خدا کہتا ہے میرے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ پھر 11ویں آیت میں کہتا ہے کہ بار بار گناہوں کو دور کرنے کے لیے قربانیاں دی جاتی تھی، یادگیری منائی جاتی تھی، لیکن خدا کہتا ہے یہ طریقہ کار مجھے پسند نہیں ہے۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس نے کامل کر دیا۔ 11ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک کاہن کو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزارتا جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزار کر خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ مسیح کی قربانی یہ ہے کہ مسیح اپنے بدن کو لے کر صلیب پر قربان ہو گیا، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی، اور لکھا ہے کہ خدا کا بڑا، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا کر لے جا رہا ہے، دیکھا ایک ہی بار ہمارے لیے صلیب پر قربان ہو گیا، ایک ہی بار اس نے اپنی جان جو ہے صلیب پر فدیہ پہ دے دی، اور لکھا ہے کہ اپنا ہی خون لے کر باپ کے پاس چلا گیا اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، اور اس نے ایک ہی بار گزارنا جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ اور لیکن مسیح نے جو قربانی ہمارے لیے ادا کی، لیکن وہ قربانی ادا کر کے وہ خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ہمیشہ کے لیے اس کو کامل کر دیا۔ پہلی قربانی کامل نہیں کرتی تھی، سال بہ سال یہ جاتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے کامل قربانی ادا کی مکمل طور پر، جس میں کوئی بھی باقی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بار فدیہ دے کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے اور بیماری سے شفا پاتا ہے تو کہتا ہے میں خدا کا شکر اب ٹھیک ہو چکا ہوں، بیماری سے میں نے شفا پا لی ہے، اب ٹھیک ہو چکا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہے کہ میں ہر 2 گھنٹے بعد ایک گولی کھاتا ہوں، ہر 2 گھنٹے بعد میں میڈیسن استعمال کرتا ہوں، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک کہہ نہیں سکتا اپنے آپ کو،
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مکمل طور پر شفا پا لی ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا، لیکن گولیاں ضرور کھا رہے ہیں. تو یہ شفا تو نہیں ہے. شفا تو یہ ہے کہ میں نے مکمل طور پر میڈیسن کو چھوڑ دی ہے، مجھے مکمل طور پر شفا مل چکی ہے. اور یہ قربانی جو بنی اسرائیل قوم سال بہ سال ادا کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے ایک ہی بار آپ کے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دے کر کیا کر دیا؟ فدیہ دیا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے نجات پائی. اور رسول کہتا ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا یسوع مسیح جو ہمارے لیے قربان ہوا، آؤ ہم بھی عید کریں، کیونکہ ہمارا فصح مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے قربان ہوا. رومیو 5:8 میں لکھا ہے مسیح ہماری خاطر ہوا، مسیح ہماری خاطر ہوا. کون بڑا ہوا؟ آپ کے لیے دنیا کا کوئی بڑا نہیں، آپ کے لیے دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں، بلکہ آپ کے لیے کسی جانور نے، کسی بیل نے، کسی بکرے نے، کسی اور نے آپ کے لیے جان نہیں دی. آپ کا فدیہ کس نے دیا ہے؟ آپ کا فدیہ آپ کے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب پر دیا، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا کر لے جا رہا ہے. آپ کے گناہ کا کفارہ اگر دیا ہے، مکمل کفارہ دیا ہے، تو وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے دیا ہے. اس کے مار کھانے سے ہم نے نجات پائی ہے. اب آگے 26 آیت کو دیکھیں، اسی 10ویں باب کی 26 آیت کو جب پڑھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ایک قربانی ہو چکی ہے، ایک قربانی آپ کے لیے میرے لیے ہوئی ہے اور صلیب پر ہوئی ہے. وہاں پر خدا کا بے عیب برا یسوع مسیح جو آپ کے میرے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہوا. لکھا ہے اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، اگر ہم حقیقت کو جانتے ہیں کہ میرے لیے یسوع نے صلیب پر جان دی ہے، لکھا ہے کہ اگر حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی. اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، یسوع کی قربانی کو رد کرتے ہیں، یسوع کے فدیے کو رد کرتے ہیں، یسوع کے عظیم محبت کو رد کرتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں. اس کی قربانی اور نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز ہے جو لکھی ہے. اگر ہم 27 آیت کو پڑھے تو لکھا ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی. جب ہم مسیح کی قربانی کو رد کرتے ہیں تو مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، مسیح کی قربانی کو نفی کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بڑی سخت لکھی ہے. 27 آیت میں دیکھیں، عدالت کا ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے. بہت جلدی ہی آج باقی ہے اگر آج ہم مسیح کی قربانی کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے آپ کے لیے میرے لیے ایک ایسا بڑا جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بچے جو ہیں وہ مالک کی مرضی کو قبول کرتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کس کی فدیہ دے رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے فدیہ دے رہے ہیں. اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. اس نے کہا باپ اگر ہو سکے تو یہ پہلا ٹال دے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس بڑے نے اپنے باپ کی مرضی پوری کی. آج ہم فادر ڈے منا رہے ہیں، لیکن فادر ڈے میں اگر ہم اس حقیقی باپ کی بات تو نہیں مانتے، اگر آج ہم خدا کی عظیم قربانی کو نہیں مانتے، لیکن باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، آپ جس باپ نے آپ سے محبت کی ہے، اس باپ نے اپنا بیٹا دے دیا ہے، اور آج اس باپ کی محبت میں شامل نہیں ہے. اس قربانی کو، باپ کے اسی بیٹے کو ہم رد کر رہے ہیں تو ہولناک سزا ہمارے لیے مقرر ہو چکی ہے. اگر ہم اس قربانی کو جو میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دیا ہے، یہ باپ کی عظیم محبت ہے. اگر آج باپ کی محبت کا انکار کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اور کوئی بھی فادر ڈے نہیں. فادر ڈے آج یہی ہے ہم باپ کی محبت کو یاد کریں کہ میرے باپ نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو ایمان لائے وہ فادر ڈے میں شامل ہوگا.
जो मान नहीं लाएगा वो फादर डे में शामिल है। लेकिन जितनों ने से कबूल किया खुदा के कुर्बान होने का हक पाया। जितनों ने कबूल किया वो बेटे बन गए और उनका बाप आसमानी बाप बन गया। और अब जब बाप और बेटा एक जगह पे बैठ जाते हैं तो यही फादर डे होता है। जब हुक्म मान जाते हैं तो यही फादर डे है। और अगर हम हुक्म नहीं मानते तो फिर लिखा है सजा मुकर्रर हो चुकी है, जिसकी और कुर्बानी कोई भी नहीं है। एक ही कुर्बानी है, लेकिन एक ही बार आपका और मेरा मसीह सलीब पर कुर्बान होकर हमारे गुनाहों का फिदिया देकर बाप के पास दाहिनी तरफ जा बैठा है ताकि हम उसके पास जिंदगी पाए और कसरत की पाए। आमीन। हम खुदा की कोशिश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। शुरू कर दीजिए।